السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کے لیے ہم لے کر آتے ہیں بہت ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز، جس کو پڑھ کر یا سن کر آپ اپنے دن کو مزید بناتے ہوں گے خوشگوار. ایسے ہی ایک ناول کی ایپیسوڈ میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، چکے ہیں آپ لوگ کا بہت فیوریٹ. اس کی رائٹر نے اس میں خوب سسپینس بھر کے اور بہت گھمایا ہے. تو چلیں میں مزید دیر نہیں کرتی، شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں. تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں ناول در آئینہ عشق ایپیسوڈ 60. کیا کر رہے ہو؟ اذان کے فون پر علینا کا پیغام موصول ہوا تو وہ مسکرا کر جوابی پیغام لکھنے لگا. اپنی بیچلرز پارٹی کی پلاننگ، بوائز کے ساتھ رات اسلام آباد جانے کا ارادہ ہے. اذان کے جواب پر علینا کے ماتھے پر بل پڑے تھے. نبیہ کی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے اس نے جوابی پیغام لکھا تھا. اذان لاشاری، تم ان کاموں میں پڑ چکے ہو، مجھے یقین نہیں آتا. علینا کا جواب دے کر اذان نے لب دانتوں تلے دباتے اپنی مسکراہٹ ضبط کی. جب سے تم مری آئی ہو تمہیں میری کسی بات کا یقین آتا ہے؟ اذان نے شرارت سے لبریز لہجے میں استفسار کیا. تو حرکتیں دیکھی ہیں اپنی، پہلے اسموکنگ، پھر ڈرنک اور اب بیچلرز پارٹی. علینا نے غصے کے 4-5 ایموجیز کے ساتھ پیغام ارسال کیا اور واپس سب کی جانب متوجہ ہو گئی، مگر دھیان اس کا اذان کی باتوں کی جانب ہی تھا. ڈرنک نہیں کرتا میں میڈم، اس دن بھی بس پارٹی میں ڈرنک میرے کپڑوں پر گر گئی تھی. اذان نے فوراً اس روز والی بات کی صفائی پیش کی جب علینا اس کے کمرے سے فائل لینے آئی تھی. علینا بھی سب جانتی تھی مگر اذان کے منہ سے سن کر اسے مزید اطمینان ہوا تھا. اوکے، اور اب کسی بیچلرز پارٹی کی پلاننگ نہیں کر رہے، آئی سمجھ؟ علینا نے پھر سے پیغام بھیجا. یار آخری رات ہے آزادی کی، انجوائے کرنے دو، تم بھی دور ہو تو پارٹی ہی انجوائے کرنے دو. اذان نے جواباً اسے چھیڑا. وہ جو ادیرہ کے فون میں اپنی مہندی کی پکچرز دیکھ رہی تھی ساتھ ہی ساتھ اذان کا جواب دینے لگی اور اسی جلد بازی میں اپنے الفاظ پر بھی غور نہ کر سکی. آؤ میرے پاس، میں انجوائے کرواتی ہوں تمہیں. علینا نے غصے میں بنا غور کے طنزیہ جوابی پیغام بھیجا تھا جسے پڑھتے اذان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی. آ جاؤں. کچھ دیر بعد اذان کا پیغام دیکھ کر علینا نے واپس اپنا پچھلا بھیجا گیا میسج غور سے پڑھا تو اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی. کوئی جواب اس سے بن نہیں پایا تھا. جلد بازی میں وہ کیا سے کیا بول گئی تھی. کچھ دیر تک اسے جواب دینے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ واپس ادیرہ کے فون کی جانب متوجہ ہو گئی تھی اور اذان بھی سمجھ گیا تھا کہ اب فوری طور پر جواب نہیں آنے والا تھا. البتہ اپنے طور پر اس نے علینا کو بیچلرز پارٹی والی بات کے مذاق ہونے کی یقین دہانی کروانے کے ساتھ کل کے دن کو لے کر اپنی بے صبری کا اظہار بھی کر دیا تھا. جہاں ایک جانب علینا کو مطمئن کیا تھا وہیں ساتھ ہی کل کو لے کر علینا کی ذہنی روح بھی بھٹک گئی تھی. یہ علینا اور اذان لاشاری کی شادی کا شاندار سا وینیو تھا جہاں ہر چیز آنکھوں کو حیران کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہیں. اس تقریب کے پیچھے لاشاریز اور خانز جیسے خاندانوں کے نام تھے. رنگ و بو سے آراستہ یہ شاہی تقریب اس وقت اپنے عروج پر تھی. خواتین اگر رنگ برنگے ملبوسات میں قہر ڈھا رہی تھیں وہیں مرد حضرات بھی اس خاص اہتمام کے ساتھ یہاں موجود تھے. اندر داخل ہو تو سب سے پہلے نوین بیگم اور عائزہ بیگم کھڑی مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں. کنزہ بیگم بھی آتی ہی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں. سامنے ہی معراج لاشاری اور کمال خان بھی اپنے دوستوں اور بزنس ایسوسیٹس کے ساتھ مصروف تھے. خان انٹرپرائزز کے کچھ وفادار لوگ بھی اس تقریب کا حصہ تھے جن میں مینیجر سرفراز اور عائشہ سمیت چند دوسرے نام شامل تھے جو اب اذان کے سچ سے واقف تھے. زہیب بھاگتا دوڑتا ویڈنگ پلانرز کے ساتھ انتظامات پر نظر دوڑا رہا تھا، جبکہ باقی سب کا خیال تھا کہ وہ اپنی منگنی کو لے کر اتنا پرجوش ہے جبکہ وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ صبح ہی صبح علینا نے اسے جو فرمائشی لسٹ پکڑائی تھی وہ اس کی وجہ سے پریشان تھا. اسے اپنی انٹرنس پر کیسا گانا چاہیے، کیسی لائٹنگ ہونی ہوگی، فائر ورکس اور ڈرائی آئس اسموک، ایک ڈیٹیل علینا لاشاری نے آدھا گھنٹہ لگا کر اسے سمجھائی تھی. اور کسی بھی گڑبڑ پر علینا لاشاری کا موڈ برباد ہو سکتا تھا اور ایسا وہ چاہتا نہیں تھا. آج اس کی بہن کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا. اذان اور علینا کے لیے یہ کر کے وہ اپنے طور پر اپنی کی گئی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس بات کو جیسے سر پر سوار کر لیا تھا. نہال اور آویز بھی وہیں موجود اپنے جاننے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ عارض کے دوست اسامہ اور ہادی اسے گھیرے ساری تفصیلات پوچھ رہے تھے.
ریفریشمنٹس کا دور چل رہا تھا۔ آویز کی نگاہ اندر داخل ہوتی ادھیرا پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ نہال نے لاشعوری طور پر آویز کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ادھیرا کے ہمراہ نبیہ بھی اندر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی خاص اہتمام سے تیار ہوئی تھیں اور یہ تیاری ان پر جچ تو رہی تھی مگر سامنے لوگوں کے مجمع میں موجود دو دلوں پر وار بھی کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک سے لباس سے ملبوس تھیں، منٹ گرین پاؤں کو چھوتی فراک جس پر جدید اور نفیس پرلز اور زری کا کام ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھیں۔ ایک جیسے لباس میں بھی ان کی انفرادی شخصیت بہت نمایاں تھی۔ اپنے لباس کو سنبھالتی، سہج سہج کر چلتی، وہ نہال اور آویز کو مبہوت کیے ہوئی تھیں۔ منہ بند کر لیں آپ دونوں۔ عارض ان دونوں کی محبت کو دیکھ کر شرارت سے گویا ہوا تو نہال کو تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ آویز خجل ہوتا نظریں چرا گیا۔ پہلے سمجھ جاتے تو آج میری طرح آپ دونوں بھی منگنی شدہ ہونے والے ہوتے۔ عارض نے کندھے اچکا کر ان پر اپنی برتری ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ہاں تم منگنی شدہ ہو جاؤ، ہم ہفتے بعد شادی شدہ ہو جائیں گے۔ نہال نے آویز کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے عارض سے کہا تو وہ فہمائشی نظروں سے بھائی کو دیکھنے لگا۔ ایسا نیک خیال میرے لیے کیوں نہ آیا تمہیں؟ عارض نے مضحکہ خیز انداز میں نہال سے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ کیونکہ ابھی تم بچے ہو، پہلے جوان ہو لو پھر اس بارے میں بھی سوچ لینا۔ نہال نے بھائی کو ستاتے ہوئے کہا تو عارض نے ایک ناراض نگاہ بھائی پر ڈالی۔ اب اپنی جوانی کی داستان کیا سناؤں؟ عارض ڈرامائی انداز میں کہتا وہاں سے جانے لگا تھا جب نگاہ پلوشہ کی فیملی پر پڑی تھی مگر وہ ان کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ عارض کی نظروں کا زاویہ دیکھ کر آویز سمجھ گیا کہ وہ کس کی تلاش میں تھا۔ وہ دونوں کزنز برائڈل روم میں ہیں، آویز نے اس کے کان میں بتایا تو عارض نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ تمہارا وہاں داخلہ ممنوع ہے۔ آویز کی بات پر عارض نے نہال کو دیکھا۔ صبر کر جاؤ، علینا اور اذان کی انٹری کے بعد تم لوگوں کی منگنی کی رسم ہو جائے گی، پھر دیکھ لینا اپنی بھوتنی کو۔ نہال نے بھائی کی شکل دیکھ کر دانت نکالتے ہوئے کہا۔ شرم کر جاؤ، ہونے والی بھابھی کو بھوتنی کہہ رہے ہو؟ سیانے کہتے ہیں بھابھی مان سمان ہوتی ہے، عارض نے چڑھ کر کہا مگر وہ نہال ہی کیا جو عارض کی باتوں پر کان دھر لے۔ ویسے دلہے راجہ کہاں ہیں؟ عارض نے اذان کے بارے میں پوچھا۔ اسے اب اذان کے آنے کی جلدی تھی تاکہ ان کی آنے کے بعد وہ پلوشہ کو بھی دیکھ سکے۔ اپنی دلہن کے انتظار میں پارلر کے باہر خوار ہو رہا ہے بیچارہ، آویز نے بتایا تو عارض کو اذان کے لیے تھوڑا برا لگا تھا مگر وہاں بھی وہ خود اپنی ضد پر گیا تھا کیونکہ وہ علینا کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتا تھا جو آج اس کے لیے پور پور سجی تھی۔ وہ علینا کو پک کرنے پارلر آیا تھا اور علینا نے 15 منٹ میں نکلنے کو کہا تھا اور اب پورے 45 منٹ بیت گئے تھے مگر علینا ابھی تک باہر نہیں آئی تھی اور اذان لاشاری کا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا مگر وہ اذان لاشاری ہی کیا جو علینا کے انتظار سے بیزار ہو جائے۔ بالآخر 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد سیلون کا دروازہ کھلا تھا اور علینا لاشاری ایک دوسری لڑکی کے ہمراہ باہر آئی تھی۔ اس پر پڑنے والی پہلی نظر کیا قیامت ڈھا گئی تھی۔ وہ کوئی اذان لاشاری سے پوچھتا، ڈیپ ریڈ کلر کے برائڈل ڈریس میں وہ قیامت برپا کر رہی تھی یا پھر وہ خود ہی اس وقت قیامت لگ رہی تھی جو اذان لاشاری کے دل پر اتری تھی۔ مشہور برانڈ کے کسٹمائزڈ لہنگا چولی کے ساتھ گز و لمبا ویل اوڑھے وہ کسی سلطنت کی ملکہ ہی لگ رہی تھی۔ اذان میں تو اتنی سدبد بھی نہ رہی تھی کہ وہ باہر نکل کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول سکتا۔ سر پلیز باہر آئیں اور میم کی ہیلپ کر دیں۔ وہ لڑکی جو علینا کا بے انتہا لمبا سا ویل نما دوپٹہ سنبھالے ہوئی تھی وہ اذان کو مخاطب کر کے کہنے لگی جبکہ علینا کو اذان کی بے خبری دیکھ کر ہی اندر حیران ہوئی تھی۔ آج نہ جانے کیوں مگر وہ اذان کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یہ آج کا دن تھا یا اذان کی آنکھوں کا خمار جو علینا کی بولتی بند کر گیا تھا۔ اذان فوراً خود کو کمپوز کرتا باہر آیا اور گھوم کر علینا کی جانب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی میں بیٹھنے میں مدد دینے لگا جبکہ علینا کے لیے اس لباس میں اس اونچی گاڑی میں سوار ہونا کچھ مشکل تھا۔ کچھ سوچ کر اذان نے اس لڑکی کے ہاتھ علینا کا ویل تھامتے اسے جانے کو کہا تو وہ انہیں وش کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کو جاتے ہی اذان علینا کے قریب ہوا تو علینا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ نظریں ٹکرائیں تو نظروں کے تیروں نے اس کا دل گھائل کیا تھا پر وہ ضبط کا دامن تھامے ہاتھ علینا کی کمر میں ڈالے اسے ہلکا سا اوپر اٹھاتا کسی مومی گڑیا کی طرح گاڑی میں بٹھا گیا تھا۔ اذان کی اس قربت پر علینا کا دل ایک پل کو کانپا تھا۔ اس کے کولون کی مہک نے علینا کو اپنے سحر میں جکڑا تھا۔ اگلے ہی پل اذان گاڑی کا دروازہ بند کرتا گھوم کر اپنی سائڈ پر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا پوری طرح سے علینا کے جانب مڑ کر اسے توجہ سے دیکھنے لگا۔ بیوٹیفل، علینا کے سراپے کو نظروں سے دل میں اتارتے وہ کہہ رہا تھا۔
وہ علینا لاشاری تھی جو سادگی میں بھی غضب ڈھاتی تھی، اور آج تو وہ فرصت سے پور سجائی گئی تھی۔ کتنی ہی دیر اذان اسے گہری لو دیتی نظروں سے دیکھتا رہا تھا، جبکہ علینا نروس سی کبھی اپنا نیکلس درست کرتی تو کبھی اپنی چوڑیوں کو سیٹ کرنے لگی، کبھی دوپٹے کو چھو کر تو کبھی کانوں میں جھولتے آویزوں کو چھوتی قریب بیٹھے شخص کو ضبط آزما رہی تھی، جو اس سے چند انچ کے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، اور حق رکھتے ہوئے بھی وہ خود کو روکے ہوئے تھا، ورنہ دل میں تو ایک قدر مچا ہوا تھا۔ علینا نے ایک گہری نگاہ اپنے خوبرو شوہر پر ڈالی تھی جو بلیک کلر کی اسٹائلش سی شیروانی میں بہت جچ رہا تھا۔ علینا کی نظریں خود پر محسوس کرتا وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ ویل آئی تھنک ہمیں چلنا چاہیے۔ علینا کی نروسنس محسوس کرتے کچھ دیر بعد اذان نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا تھا، مقصد علینا کو کمفرٹیبل فیل کروانا تھا۔ علینا فقط اتنا ہی بول پائی تھی، جو کہ اذان کے لیے حیران کن تھا۔ ساری دنیا کی بولتی بند کرنے والی آج خود لب سی کر بیٹھی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ علینا کی جانب دیکھتا وہ مبہم لہجے میں کہنے لگا۔ واٹ؟ اس کے لہجے کے زو معنی پن پر علینا پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اذان نے کندھے اچکاتے ہوئے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ اذان، تمہاری یہ پہیلیاں نہیں سلجھائی جاتی مجھ سے، علینا نے چڑھ کر کہا تھا۔ پل میں وہ اپنا کانفیڈنس بحال کر چکی تھی۔ ہمارے پاس پوری رات ہوگی سلجھانے اور الجھانے کے لیے۔ اس کے چہرے پر پرتپش نظریں ڈالے کہتا وہ گاڑی کی رفتار بڑھا گیا اور کچھ دیر بعد علینا کی گود میں رکھا ہاتھ تھام لیا۔ فی الوقت اسی سے کام چلانا پڑے گا۔ دماغ نے دل کو سمجھایا تھا تو دل اتنے سے پر راضی ہوتا اعتدال پر آنے لگا۔ وینیو پر پہنچ کر وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ علینا کی خواہش کے عین مطابق ان دونوں کی گرینڈ انٹرنس ہوئی۔ اذان کا بازو تھامے وہ اس کے ہمراہ اسٹیج تک آئی تو اذان نے اوپر جاتے ہوئے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، جسے تھام کر وہ اسٹیج پر چڑھتی اس کے روبرو آن رکی۔ اسی وقت فائر ورکس اور پھولوں کی بارش نے اس لمحے کو مزید حسن خیز بنایا تھا۔ بہت سی نظروں میں ان کے لیے رشک تھا اور بہت سے دلوں نے ان کو نظر بد سے بچانے کی دعا بھی کر ڈالی تھی۔ نبیہ علینا کا ویل سیٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ کیمرے اور فلیش لائٹس کی روشنیوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ اسٹیج پر برجمان تھے۔ سب لوگ باری باری ان سے ملنے آ رہے تھے اور کیمرہ مین ان مناظر کو اپنے پاس محفوظ کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد منگنی کی رسم کا شور اٹھا تو مہرینہ اور پلوشہ بھی وہاں آ گئیں۔ پلوشہ پر نظر پڑتے ہی حارث کمال خان کا دل عجیب طرز پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ دونوں کزنز ہم رنگ پسٹل کلر کی ہلکی پھلکی پارٹی ویئر میکسی میں خوبصورت ہیئر اسٹائل اور مناسب جویلری کے ساتھ نہایت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ عارض اور زہیب کو ان کے ہمراہ کھڑا کیا گیا اور پہلے زہیب اور مہرین میں انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوا۔ عارض کمال خان کی باری آئی تو وہ ارد گرد سے بے خبر اپنے پہلو میں سجی دھجی پلوشہ کو نہارنے بلکہ اس کی دوستوں کی زبان میں تاڑنے میں مگن تھا۔ عارض، انگوٹھی بناؤ۔ ادھیرا جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی اسے متوجہ کر کے کہنے لگی تو وہ ہوش میں آیا۔ پلوشہ تو اس کی محبوبیت پر نظر جھکائے اس کے سامنے ہاتھ کیے کھڑی تھی۔ پلوشہ کی انگلی میں انگوٹھی پہنانے کے بعد دونوں جوڑوں پر کتنی ہی دیر پھولوں کی برسات ہوتی رہی۔ کیک کاٹنے اور ایک دوسرے کو کھلانے کے بعد سب ایک بار پھر آج کے اسٹار کپل اذان اور علینا کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، نبیہ کے قریب آتے نہال نے آہستہ آواز میں کہا تو نبیہ نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی جو ڈارک بلو ڈنر سوٹ میں بہت جچ رہا تھا۔ آپ بھی۔ نبیہ نے نظریں واپس موڑتے ہوئے اذان علینا کی جانب دیکھا۔ اگلے ہفتے کے لیے تیار ہو؟ نہال نے اسے دیکھتے ہی استفسار کیا تو نبیہ نظر جھکا کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ گزشتہ روز کمال خان نے ڈنر کے وقت ہی آویز سے ساری باتیں ڈسکس کر لی تھیں۔ سامنے ہی زہیب اور مہرین کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا اور عارض اور پلوشہ بھی باتوں میں مگن تھے۔ کاش میں بھی اپنے دل کی بات پہلے سمجھ جاتا تو آج تمہاری انگلی میں میرے نام کی انگوٹھی ہوتی اور میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ۔ نہال نے گہرا سانس لیتا عارض کی جانب دیکھا جو اب پلوشہ کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ کیمرے کے لیے پوز کر رہا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ان کی منگنی ہوئی ہے۔ نبیہ نے نہال کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی بات سمجھتی کہنے لگی۔ اور ہمارا نکاح ہوگا، مطلب ہمارا فوٹو شوٹ مزید رومانٹک ہو سکتا ہے۔ نہال کی پہلی بے باک بات پر نبیہ کی پلکوں کی جھالر خود بخود گر گئی اور یہ نظارہ نہال کو دنیا کے ہر نظارے سے خوبصورت لگا تھا۔ خود نبیہ کے لیے وہاں کھڑے رہنا محال تھا تو وہ ادھیرا کے پاس جانے کا کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی اور نہال اپنے دل پر ہوتی وارداتوں پر خوش و حیران ہو کر رہ گیا۔ کچھ کہنا ہے؟ آویز کو اپنے پاس کافی دیر سے کھڑا دیکھ کر ادھیرا نے بالآخر پوچھ لیا۔ جی کہنا تو ہے، آویز نے ابروج کھجاتے ہوئے کہا۔ تو کہیں،
آپ کب سے یہ ٹین ایج لڑکوں کی طرح شرمانے لگے؟ ادھیرا نے اسے دیکھتے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ رات اس نے سب گھر والوں کے سامنے اپنے فیصلے کا اظہار کیا تو سب نہیں اپنی خوشی اور رضامندی کی مہر لگاتی تھی۔ عائزہ بیگم تو اندر تک سرشار ہو چکی تھیں اور ادھیرا جو درست فیصلہ لینے پر سر رہا تھا جس نے اس کے اندر کی کشمکش کو سلجھا دیا تھا۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہ کہا تو کہیں آپ برا نہ مان جائیں، آویز نے مسکینی سے شکل بنا کر کہا تو ادھیرا مسکرائی۔ میں ٹھیک نہیں لگ رہی؟ ادھیرا نے اچانک پوچھا۔ جی نہیں، میرا مطلب ہے یہ پوچھنے والی بات ہے، آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ پہلے تو آویز کو ادھیرا کا سوال سمجھ نہیں آیا اور پھر سنبھل کر اس کی تعریف کر ڈالی۔ تو جب تعریف کرنی ہی تھی تو اتنا سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھیرا کے سوال پر آویز کا منہ باں ہوا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آویز نے حیرت سے سر جھٹکتے استفسار کیا۔ آج تک کوئی بات کہنے سے قبل آپ نے اتنا نہیں سوچا، اور جو بات آپ کی آنکھوں میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے کہنے سے قبل ہی میں سمجھ گئی تھی، ادھیرا نے کہا تو آویز کچھ دیر اسے دیکھے کیا۔ تو میرے دل کی بات سمجھتے ہوئے بھی مجھے اتنا انتظار کروایا؟ آویز کے منہ سے پھسلا۔ شاید میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا مجھے لے کر آپ کی خواہش فقط وقتی ہے یا آپ میرے لیے انتظار کی عزت بھی جھیل سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی قسمت اچھی تھی کہ جلدی آپ کے مسلم ارادے مجھ تک پہنچ گئے، ورنہ یہ انتظار طویل بھی ہو سکتا تھا۔ ادھیرا کی بات پر آویز مسکرا دیا۔ اس بات کا جواب آپ کو نکاح کے بعد دوں گا، ابھی بس اتنا کہنا چاہتا تھا کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آویز کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اور اس کی بات نے ادھیرا کے دل میں عجیب ہلچل سی پیدا کر دی تھی۔ آج 3 سال بعد دل پھر اسی لے پر دھڑکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی اپنے دل کی اس حرکت پر حیران اور پرسوچ سی کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھے گئی جب عارض اور پلوشہ اس کی جانب آئے اور اسے لیے واپس اسٹیج کی جانب چلے گئے۔ یار اب تو نمبر دے دو۔ فوٹو سیشن کے بعد عارض نے اب کی بار پلوشہ کی منت کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی اور اپنے فون سے اس کے نمبر پر مس کال دے ڈالی۔ میرا نمبر تھا تمہارے پاس؟ عارض نے ماتھے پر بل ڈالے خفگی سے استفسار کیا تو شان بے نیازی سے کندھے اچکا گئی اور مجھ سے کہا کہ نمبر کھو گیا۔ عارض نے پھر سے شکایت کی۔ کھویا تو نہیں تھا، پر جب تک یہ رشتے والی بات نہیں چلی میں تم سے رابطہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، پلوشہ نے مستحکم لہجے میں کہا۔ نہیں کرتی تو میں پھر پہنچ آتا تمہارے گھر، عارض نے جواباً کہا۔ پہنچ آتے بھی تو کیا کر لیتے، اب کی بات تمہیں الماری میں ہی چھپانا پڑتا، پلوشہ نے اسے چڑھانے کو کہا۔ اب آیا تو بتاؤں گا کہ کیا کرتا، عارض نے زومانی انداز میں کہا اور انہیں گہری نظروں سے پلوشہ کو دیکھا جن سے اس کی جان جاتی تھی۔ میں گاؤں واپس جا رہی ہوں، پلوشہ نے جھٹ سے کہا تو عارض کو 40 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ کب؟ سب بھول بھال کر وہ پوچھ بیٹھا۔ 3 دن بعد، پلوشہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے جواب دیا۔ عارض کے چہرے پر چھائی مظلومیت اسے کہکہ لگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جو منگنی کے بعد پلوشہ کے ساتھ ڈنر اور آؤٹنگ کا پلان بنا رہا تھا، یہاں اس کی ظالم معشوقہ نے اسے جدائی کا پروانہ تھما دیا تھا۔ کیوں؟ عارض رونی صورت بنائی۔ بس ایسے ہی، مری کا ماحول سازگار نہیں رہا رہنے کے لیے۔ زومانی نظریں اور باتیں جتلاتی نظروں سے عارض کو دیکھتی کہنے لگی۔ اچھا اب نو زومانی بات، آئی پرومس۔ عارض نے اپنی شہرک چھوتے وعدہ دیا تو وہ سر ہلا گئی۔ ویسے میں جا کہیں نہیں رہی، بس 1 ہفتے کے لیے جانا ہے، مگر وہ نہال بھائی اور ادھیرا آپی کے نکاح کے بعد، پلوشہ نے مزید بتایا تو عارض سمجھ کر سارا اس بات میں ہلا گیا، اور پھر اس کی نگاہ ادھیرا پر پڑی جو اتنے ہجوم کو چھوڑ کر ایک تنہا گوشے میں گم سم سی کھڑی تھی۔ وہ دونوں اس کی جانب چلے گئے۔ کچھ دیر بعد عارض نے پلوشہ کو اپنے دوستوں سے ملوایا تھا اور ان کی باتوں سے اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ تینوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے، مگر عارض کمال خان زبان درازی اور حاضر جوابی میں ان سب کا باپ تھا۔ یقیناً اس کے ساتھ زندگی بھی خوشگوار اور کہکوں سے بھری ہوئی ہونے والی تھی۔ زہیب مہرین کے ہمراہ اسٹیج پر علینا اور اذان کے ساتھ تصویریں بنا کر اترا تو سامنے ہی عارض کو کھڑا دیکھ کر وہ بھویں اچکا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا جو پوری تنہا آنکھیں ان دونوں پر جمائے ہوئے تھا۔ السلام علیکم سالی صاحبہ۔ مہرین کو سلام کرتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر چکا تھا، کل سے وہ عارض کمال خان کے کمالات کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ آپ تو خاتون ہیں، آپ سے کوئی شکوہ ہی نہیں، مگر آپ ہم زلف صاحب، آپ سے کچھ دیر بات ہو سکتی ہے؟ عارض نے اب کی بار زہیب کو اپنی توپوں کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ زہیب کی سنجیدہ اور لیرے انداز کے باوجود گزشتہ کچھ دنوں میں ان میں کافی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ زہیب بھی اس کے ہم زلف کہنے پر مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ یار یہاں اس پورے وینیو میں نا سب سے ان رومانٹک کپل آپ دونوں ہیں۔ وہاں کونے میں ایک 70-80 سالہ جوڑا بیٹھا کب سے سرگوشیوں میں مگن ہے، اور ایک آپ لوگ ہیں،
کوئی ارمان وان نہیں ہے جاگتے؟ آخری بات اس نے زہیب کے کان میں سرگوشی نما انداز میں پوچھا تو زہیب بس نظریں پھیر گیا، جبکہ مہرین اس کی بھاگتی دوڑتی زبان کے اس پہلے باقاعدہ مظاہرے پر حیران ہوئی تھی۔ ہم پریکٹیکل کپل ہیں، زہیب نے مہرین کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، پریکٹیکل زندگی میں رومانس نہیں ہوتا، سب کچھ بس ایسے ہی۔ بات اس انداز میں کہی گئی تھی کہ زہیب اور مہرین دونوں ہی سر نفی میں ہلا کر رہ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، اور آپ زیادہ پھیلے مت۔ اشارہ زہیب کے بازو کی جانب تھا، جیسے وہ مہرین کے کندھے پر ٹکائے ہوئے تھا۔ زہیب فوراً خجل ہوتا ہاتھ ہٹا گیا۔ عارض کمال خان اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا، جبکہ مہرین اس کی آمد اور آمد کے مقصد کو سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ پھر کیا خیال ہے؟ زہیب نے مہرین کی جانب جھک کر سوال کیا۔ کس بارے میں؟ مہرین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ عارض کے مشورے پر عمل کرنے کے بارے میں۔ زہیب کی بات پر مہرین مسکرا دی۔ ابھی فقط منگنی ہوئی ہے، شادی میں ابھی وقت ہے، اس لیے تب تک حساب میں رہیں۔ مہرین جتلاتی نظروں سے کہہ کر باقی خواتین کی جانب بڑھ گئی۔ جی تو جناب، کیسے لگے آپ کو یہ ہیپی سے ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔